السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. امید ہے یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. آپ کا اپنا چینل ہے, اسے لائک, سبسکرائب, کمنٹ, شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی, علی بن سفیان اور 3-4 حشیشین. پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کے خیمے پر جن 2 محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں حشیشین تھے جو ایک عرصے سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے. اس موقع کو پوری طرح موضوع بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ تر نفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی تھی. پانی ایک ٹیلے کے دوسری طرف تھا. قافلے کا سامان اٹھانے والے اونٹوں کے شتربان بھی اونٹوں کو پانی کے لیے لے گئے تھے. جو محافظ ڈیوٹی والوں کے علاوہ پیچھے رہ گئے تھے ان میں 2 اور حشیشین تھے. انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا. سلطان ایوبی کے خیمے کے سامنے کھڑے محافظ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا اور باہر والوں کو اشارہ کیا. سلطان ایوبی اس حالت میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کی پیٹھ خیمے کے دروازے کی طرف تھی. محافظ دبے پاؤں اندر چلا گیا. اس نے خنجر نہیں نکالا, تلوار نہیں نکالی, بلکہ اس کے ہاتھ میں جو برچھی تھی وہ بھی اس نے خیمے کے باہر رکھ دی تھی. ہر محافظ کی طرح وہ قوی ہیکل جوان تھا. دیکھنے میں وہ سلطان ایوبی کی نسبت دگنا نہیں تو 1.5 گنا طاقتور ضرور تھا. وہ دبے پاؤں سلطان ایوبی تک گیا اور بجلی کی تیزی سے سلطان کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی. سلطان ایوبی جاگ اٹھا. اس نے کروٹ بھی بدل لی, لیکن جس شکنجے میں اس کی گردن آ گئی تھی اس سے گردن چھڑانا ممکن نہیں تھا. اسلام کے اس عظیم جرنیل کی زندگی صرف 2 منٹ رہ گئی تھی. وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا. حملہ آور نے اس کے پیٹھ پر گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا دیا, دوسرے ہاتھ سے سلطان کے شہرک کو دبائے رکھا. اس نے اپنے کمر بند سے ایک پڑیا سی نکالی, اسے ایک ہی ہاتھ سے کھولا اور سلطان ایوبی کے منہ میں ڈالنے لگا. وہ سلطان کو زہر دے کر مارنا چاہتا تھا, کیونکہ گلا دبا کر مارنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ گلا دبایا گیا ہے. سلطان ایوبی بے بس تھے. پیٹھ پر اتنے قوی ہیکل جوان کا گھٹنا اور بوجھ تھا. شہرک دشمن کے شکنجے میں تھی اور سانس رک گئی تھی. ان کا منہ کھلا ہوا تھا جو اس نے پڑیا دیکھ کر بند کر لیا. اس نے ہوش ٹھکانے رکھے. موت سر پر آ گئی تھی. سلطان ایوبی نے اپنے کمر بند سے تلوار نما خنجر نکال لیا جو وہ جیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے. حملہ آور اس کے منہ میں زہر ڈالنے کی کوشش میں مگن تھا. دیکھ نہ سکا کہ سلطان نے خنجر نکال لیا ہے. سلطان ایوبی نے خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا, کھینچا اور ایک بار پھر خنجر حملہ آور کے پہلو میں اتر گیا. حملہ آور سانپ جیسا آدمی تھا, اتنی جلدی مر نہیں سکتا تھا. سلطان ایوبی سپاہی تھا, وہ خنجر کے وار اور ہدف سے آگاہ تھا. اس نے خنجر حملہ آور کے پہلو سے نکالا نہیں, وہی خنجر کو گھمایا اور پھر نیچے کو جھٹکا دیا. حملہ آور کی ہتھیلیاں اور پیٹ کا اندرونی حصہ باہر آ گیا. حملہ آور کے ہاتھ سے سلطان ایوبی کی گردن چھوٹ گئی. دوسرے ہاتھ سے زہر کی پڑیا گر پڑی. سلطان ایوبی نے جسم کو جھٹکا دیا, حملہ آور کو دھکا دیا تو حملہ آور چارپائی سے نیچے جا پڑا. وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا. یہ معرکہ بامشکل آدھا یا 1.5 منٹ میں ختم ہو گیا. مگر خیمے سے باہر دوسرا محافظ کھڑا تھا. اس نے اندر دھمک سے سنی تو وہ پردہ اٹھا کر جھانکا. وہاں کچھ اور ہی نقشہ دیکھا. وہ تلوار سونت کر آیا اور سلطان ایوبی پر وار کیا, مگر سلطان خیمے کے درمیانی بانس کے پیچھے ہو گیا. تلوار بانس پر لگی. سلطان تو جیسے پیدائشی تیز زن تھا. ادھر تلوار بانس میں لگی, ادھر سلطان ایوبی نے جھپٹا مارنے کے انداز سے حملہ آور پر خنجر کا وار کیا. حملہ آور بھی لڑاکا تھا, اسی لیے تو وہ محافظ دستے کے لیے چنا گیا تھا. وار بچا گیا. اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے محافظ دستے کے کمانڈر کو آواز دی. حملہ آور نے دوسرا وار کیا تو سلطان ایوبی آگے سے ہٹ گیا, مگر ایسا ہٹا کہ حملہ آور کے پہلو میں چلا گیا. اب کہ حملہ آور سلطان کے خنجر کا وار نہ بچا سکا. سلطان ایوبی کی پکار پر 2 محافظ خیمے میں آئے. دونوں نے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیا. اتنے میں سلطان ایوبی دوسرے محافظ کو, جو ابھی زخمی کر چکا تھا مگر وہ ابھی تک لڑ رہا تھا, اس کے 2 اور ساتھی آ گئے تھے. سلطان ایوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا. اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر اندر آ گیا.
اس نے دوسرے محافظوں کو آوازیں دی اور سلطان ایوبی کے کہنے پر وہ حملہ آوروں سے الجھ گیا۔ اتنے میں 4-5 محافظ آ گئے۔ ادھر سے علی بن سفیان اور دوسرے حکام بھی شور سن کر آ گئے۔ خیمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ 4 محافظ لہولہان ہو کر پڑے تھے، 2 مر چکے تھے، تیسرا مر رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پر 2 گہرے زخم تھے۔ چوتھے کے پیٹ میں ایک زخم تھا اور دوسرا زخم ران پر۔ وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے میری بہن کے لیے زندہ رہنے دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے محافظوں کو روک دیا۔ محافظ اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شہرک کاٹ دی۔ چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا۔ یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور یہ ضرورت بھی کہ اس سے بیان لینے تھے اور اس سے سازش کی کڑیاں بھی ملانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا طبیب اس کے قافلے کے ساتھ تھا، وہ جراح بھی تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اس زخمی کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ سلطان ایوبی کو خراش تک نہیں آئی تھی، وہ ہانف رہا تھا لیکن جذباتی طور پر بالکل مطمئن تھا، غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں حیران نہیں ہوں، ایسا ہونا ہی تھا۔ علی بن سفیان کی جذباتی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظ دستے کے لیے منتخب جسے کیا جائے اس کے متعلق چھان بین کرے، وہ قابل اعتماد ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ دستے کے باقی سپاہیوں میں کوئی ان کا ساتھی رہ گیا ہے یا باقی دیانتدار ہے۔ سلطان ایوبی کے بستر پر وہ پڑیا پڑی ہوئی تھی جو حملہ آور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک سفید سا سفوف تھا جس میں سے کچھ بستر پر بکھر گیا تھا۔ طبیب نے یہ سفوف دیکھا اور جب سنا کہ یہ سلطان ایوبی کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا تو طبیب کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایسا زہر ہے جس کا صرف ایک ذرہ حلق سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی سی دیر میں انسان نہایت اطمینان سے مر جاتا ہے، وہ تلخی محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اندر کوئی اور تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے سلطان ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بھجوایا اور صاف کرا دیا۔ سلطان ایوبی نے زخمی کو اٹھا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی اور دوسرا زخم ران پر تھا۔ پیٹ کا زخم مہلک نظر نہیں آتا تھا، ترچھا تھا۔ ران کا زخم لمبا تھا اور گہرا بھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سلطان کے خلاف اس کے دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی نظریاتی عداوت بھی نہیں تھی۔ وہ کرائے کا قاتل تھا، اپنی شکست کے ساتھ اسے اپنی ایک غیر شادی بہن کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا گناہ بخش دو، ایک مسلمان بہن کی خاطر مجھے بخش دو۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، سلطان ایوبی نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تحمل تھا مگر رعب اور جلال بھی تھا۔ سلطان نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ کون مارتا اور کون زندہ رکھتا ہے، لیکن میرے دوست اس وقت تمہاری جان جس کے ہاتھ میں ہے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اپنا گناہ دیکھو، اپنی بے بسی دیکھو۔ میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ زندہ باہر صحرا میں پھینک دوں گا۔ صحرا کی لومڑیاں اور بھیڑیے تمہیں اس کے حال میں نوچ نوچ کر کھائیں گے کہ تم زندہ ہوگے، ہوش میں ہوگے، مگر بھاگ نہیں سکو گے، بوٹی بوٹی ہو کر مرو گے اور اپنے گناہ کی سزا پاؤ گے۔ زخمی تڑپ اٹھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں فاطمیوں کا آدمی ہوں، ہم چاروں حشیشین تھے، کوئی 2 سال اور کوئی 3 سال پہلے آپ کی فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا اور راز کی باتیں بتانے لگا۔ اس نے بتایا محافظ دستے میں یہی 4 قاتل تھے۔ اس کے بیان کے دوران سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا کہ وہ اس کی مرہم پٹی کرتا رہے۔ طبیب نے اسے ایک دوا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے زخمی کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زخمی انکشاف کرتا گیا۔ اس نے معزول فاطمی خلافت اور حشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا۔ فاطمیوں نے صلیبیوں سے جو مدد لی تھی اور لے رہے تھے اس کی تفصیل بتائی۔
खासा वक्त सर्व करके तबीब ने उसकी मरहम पट्टी मुकम्मल कर दी और असल मरहम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शफकत थी, जिसमें इंतकाम का जरा सा भी शक नहीं होता था। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लाशें बाहर फेंक दो, और इस जख्मी के मुतालिक उसने अली बिन सुफियान से कहा कि वो वहीं से इसे काहिरा ले जाए और उसने जो निशानदेहियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जख्मी ने निहायत करामत सुराग दिए थे, जिनमें कुछ ऐसे खतरनाक थे जिनकी तफ्तीश अली बिन सुफियान ही अच्छी तरह कर सकता था। उसे उसी वक्त ऊंट पर खास तरीके से लिटाकर अली बिन सुफियान वापसी के सफर पर चल पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मुतअद्दिद बार कातिलाना हमले हुए थे। तारीख में इन तमाम का जिक्र नहीं आया। मंदरजा बाला तर्ज के 2 हमलों का जिक्र मिलता है। एक बार एक फिदाई कातिल ने सुल्तान अय्यूबी पर इसी तरह सोते में खंजर का वार किया था। खंजर पगड़ी में लगा और सुल्तान अय्यूबी जाग उठा था। यह कातिल सुल्तान अय्यूबी के हाथों मारा गया और उसके मुहाफिज दस्ते के चंद ऐसे मुहाफिज पकड़े गए थे जो किराए का कातिल थे। ये मिस्र के जुनूब मगरबी इलाके में जो सूडान की सरहद के साथ मिलता था, सदियों पुरानी किसी पेच दर पेच इमारत के खंडर थे। उस जमाने में मिस्र की सरहद कुछ और थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करता था कि मिस्र की कोई सरहद है ही नहीं। ताहम सूडानियों ने एक ख्याली सी सरहद बना रखी थी। खंडरों के इर्द गिर्द का इलाका दुश्वार गुजार था। गालिबन फिरऔनों के वक्तों में ये इलाका सरसब्ज था। वहाँ पानी की बहुतात थी, खुश्क झीलें और 2 नदियों के गहरे और खुश्क पहाड़ भी थे। रेतीले चट्टानें भी थी और रेतीली मिट्टी के टीले भी। उनकी शक्लें किसी बहुत बड़ी इमारत के खंडरों के मानिंद थी। कहीं टीला सतून की तरह दूर ऊपर तक चला गया था और कहीं टीले दीवारों की तरह खड़े थे। जहां जहां जगह हमवार थी वहां रेत थी। चट्टानें ऊंची भी थी, नीची भी। इस इलाके के इर्द गिर्द कहीं कहीं पानी था, लिहाजा दरख्त थे और वहां के रहने वाले खेती बाड़ी करते थे। कमोबेश 40 मील लंबा और 10-12 मील चौड़ा ये इलाका आबाद था। यह आबादी मुसलमान थी। उनमें कुछ लोग मुसलमान नहीं थे। उनके अजीब और गरीब से अकीदे थे। फिरऔनों की इमारत के खंडरों से लोग डरा करते थे। उनके इर्द गिर्द का इलाका भी ऐसा था कि देखने वाले पर हैबत तारी हो जाती थी। वहां से कोई गुजरता ही नहीं था। लोग कहते थे कि वहां फिरऔनों की बदरूहें रहती हैं, जो दिन के दौरान भी जानवरों की सूरत में घूमती फिरती रहती हैं, और कभी ऊंटों पर सवार सिपाहियों के भेष में और कभी खूबसूरत औरतों के रूप में नजर आती हैं, और रात को वहां से डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। कोई 1 साल से ये खंडर